الرحیم. آج ہم لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگوں نے جو سوا پارہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک پارہ بھی نہیں سنا. ایک پارہ تو ایک پارہ میں تو ایک پارہ کیا پون پارہ بھی نہیں سنا. تو ہو سکتا ہے وہ کسی خط میں گئے ہیں، پتہ نہیں. باہر جو وجہ بھی ہو، تو روزانہ تو سوا پارہ ہو رہا تھا اور آج پہلی بار ایسا ہوا. وہ آج ہم نے جو ہے وہ پون پارہ یا اس سے بھی کچھ کم سنا ہے. اس کے اندر 4 صورتیں ہم نے سنی اور چوتھی سورہ بھی پوری نہیں سنی ہے. اس کی بھی 6-7 کی آیتیں ہوئی ہیں. اور پہلی سورہ احقاف 26واں پارہ شروع ہوتا ہے، حامیم. اور اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے سورہ محمد، اس کو قتال دوسرا نام بھی ہے اس کا، اور وہ سنی ہے پوری. اس کے بعد سورہ فتح ہے، اس کے بعد سورہ الحجرات ہے جو ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی. تو ان میں پہلی سورہ جیسے کہ اس سے پہلے بات آتی رہی حمیمات کے بارے میں، وہ مکی سورہ ہے. اور اس کا جس زمانے کا نزول مفسرین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو واپسی میں وادی نخلا میں ٹھہرے آپ، اور وہاں پر آپ عشاء یا تہجد یا فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے. وہاں پر جنوں نے قرآن کو سنا. یہ اسی سورہ کے اندر ذکر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے میں سورہ نازل ہوئی تھی. گویا یہ سن 10 نبوی کی بات ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات ہے. شیب ابی طالب سے نکل کر کے ان 3 سال تک اس میں رہے تھے. وہاں پر ان کا پورا جو ہے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا بنو ہاشم کا، حضور نبی اکرم کا اور آپ کے خانوادے کا. اور اس کے بعد اسی درمیان میں آخری سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا انتقال بھی ہو گیا. اور دونوں بہت ہی بڑے دنیا میں حضور نبی اکرم کے سہارا تھے. دنیاوی سہارا دونوں سے بہت زیادہ تھا. حضرت ابو طالب کے انتقال سے دوسری کرائسس ہو گئی، جس سے ہم کہتے ہیں اپنے زبان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس. تو ایک ایسی کرائسس ہو گئی، وہ یہ ہوئی کہ حضرت ابو طالب سردار تھے. سردار ہونے کی وجہ سے کوئی حضور نبی اکرم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. گویا وہ حضور نبی اکرم ان کی پروٹیکشن میں تھے. کسی بھی سردار کی پروٹیکشن کا مطلب ہوتا تھا کہ پھر کوئی اور نہیں بول سکتا تھا. اب جیسے ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب ہو گیا وہاں کا سردار اس جگہ. اور ابو لہب جو ہے آپ جانتے ہیں بہت ہی سب سے بڑا دشمن تھا. قرآن میں ایک شخصی کا تو نام لے کر کے اس کی حجو کی گئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، وہ مارا گیا. تو وہ اس نے تو سب زیادہ حضور کے خلاف سب کچھ یہی تھا. تو اب کیا کریں حضور نبی اکرم، اب کس کے پروٹیکشن میں ہوں؟ حضور نبی اکرم جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں طائف میں حضور کے کزن ایک سردار سے ابجیا لے، ماموداد یا خالداد میری نظر میں ہونا چاہیے. امین صاحب تو کہہ رہے تھے، امین الحسن صاحب تو چچاداد نہیں ہونا چاہیے. چچاداد ہوتے تو بنو ہاشم ہوتے، بنو ہاشم نہیں تھے. وہ تو دوسرا طائف کا دوسرا تھا. مطلب کزن میں دوسرے ہوں گے، یہ ادھر کے ممیالی ننیالی کزن ہوں گے، ماموں یا خالہ کی. تو ابجیا لے جو تھا وہ کزن تھا. تو حضور نے یہ سمجھا کہ کیونکہ ہمارے ادھر کے ننیالی خاندان سے جو ہے وہ بنتے ہیں تو شاید مجھے پروٹیکشن دے دیں گے. تو میں وہاں جا کر کام کروں گا دین کا اور ان کے پروٹیکشن میں رہوں گا. اس لیے حضور نبی اکرم طائف گئے. یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے جو کہ عام طور پر سامنے نہیں آتی. اب وہاں جب پہنچے تو آپ جانتے ہیں اس نے تو اور دل ابو لہب سے زیادہ برا اس نے رویہ اختیار کر لیا. میں نے آپ کے ابو لہب کون سا کم تھا، چچا تھا وہ، تو اس نے بہت زیادہ. اور وہ اور دوسرا سردار، وہاں 3 سردار تھے، تینوں سرداروں نے وہ بادشاہوں کو اور کتوں کو جو حضور نبی اکرم کے اوپر ڈال دیا. بہت ہی تکلیف پہنچائی، آپ کو پتہ ہے بہت ہی تکلیف پہنچائی حضور نبی اکرم. وہ میں اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہ رہا.
کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں جلدی ختم ہو جائے. تو بس یہ سمجھیے گا کہ جب حضور نبی اکرم کے آپ کے پیر مبارک لہو لہان ہو گئے، خود اتنے پتھر مارے حضور نے، اتنے پتھر مارے تو حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اٹھا کر کے ان کو جو باش اٹھا لیتے تو پھر آپ چلتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے، پھر وہ باش اٹھا لیتے، ان کو کھڑا کر دیتے تھے، اور پھر حضور چلتے تھے آگے، پھر پتھر مارتے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت زید ساتھ میں تھے، وہ اٹھا لیتے تھے. یہ آتا ہے ایک یہ آتا تھا وہ خود اٹھا کے اٹھا دیتے تھے، جسے کہتے ہیں آدمی سے وہ کرتا ہے چلو چلو اس طریقے سے، اور کتوں کو بھی لڑوا دیا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت اپنے رب سے دعا کی ہے، وہ دعا جو ہے دل دہلا دینے والی ہے، اس میں دو رائے نہیں. باہر وہ دعا تو آپ پڑھیے گا کبھی دنیا میں، جس طریقے سے جو دعا کی گئی تھی اس پر جو اس کا اثر ہوا وہ سوچیے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دو فرشتے جو ہیں ان دو پہاڑوں کے پر مقرر ہیں، ان کا کام یہی ہے. اللہ کا نظام مشیت کا کام یہی ہوتا ہے. میں نے بتایا نا کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ اس کا انتظام دیکھتے ہوتے ہیں فرشتے. تو یہ ایک فرشتہ ہے ان دونوں کو دیکھتا ہے، جو بھی ہے ہمارا. تو یہ جو ہیں آپ ان کو حکم اگر دیں گے کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تو پس جائیں گی. یہ طائف کی وادی طائف جو ہے بالکل مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں کہا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو مجھے امید ہے اللہ رب کریم کی ذات سے، اللہ ہی رب کریم کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولاد ایمان لائے گی. اور ایسے ہی ہوا بعد میں. لیکن حضور نے رحمت للعالمین کا ثبوت دے دیا. یہاں پر یہ ہے، یہ بڑی چیز ہے. جہاں پر یہ کچھ ہوا ہے، یعنی پیر مبارک جو تھے خون سے لہو لہان ہے، اور اس وقت دعا کی ہے، اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی باقاعدہ ان کو یہ سینکشن دے دی گئی. میں نے جس کو سینکشن کہتا تھا کہ عذاب کی سینکشن ہوتی ہے اس وقت، یہ عذاب کی سینکشن ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں روایتوں میں آتی ہے. میں نے بتایا کہ جب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو عذاب آ گیا تھا. تو ایسا مت سمجھے کہ روایتوں کی باتیں ہیں، اس کو سمجھا کیجیے کہ بالکل یہ سینکشن ایسے ہی تھی جیسے اور نبی اور انبیاء اکرام نے جب دعا مانگی تو اس دعا کے نتیجے میں عذاب آ گئے. حضرت ہود علیہ السلام نے دعا مانگی تو عذاب آ گیا، ہوا کا عذاب. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تو رجفہ کا عذاب آ گیا، ذائقہ کا عذاب آیا. ایسے عذاب آتے رہے. ان کے پاس سینکشن تھی. حضور کے بعد بھی میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ سینکشن تھی، لیکن آپ نے اس سینکشن کا استعمال نہیں کیا. تھی آپ کے پاس رہی لیکن آپ نے نہیں کیا استعمال، یہاں بھی نہیں کیا. بہرحال تو وہ واپسی میں جیسے میں نے بتایا کہ وادی نخلا پڑھتا تھا، اور اس کے اندر حضور نبی اکرم نماز پڑھ رہے تھے. تو وہاں پر جنہوں نے آئے اور انہوں نے ایمان لیا ہے اس کو جا کر کے انہوں نے اپنی قوم میں بھی جا کر کے اس کا کی تبلیغ شروع کر دی. حضور نے نہیں دیکھا ان کو، یہ خود معلوم ہوتا ہے اس سے تفسیروں سے. اس وقت اور مقامات پر اور موقعوں پر اور روایتیں ایسے آتی ہیں جب حضور نبی اکرم سے باقاعدہ بالمشافہ جنہوں کی گفتگو ہوئی ہے، وہ نظر بھی آئے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو جو لے گئے ایک بار ساتھ میں حضور نبی اکرم اور دور کر دیے، کھڑے ہو جاؤ کہ یہاں لکیر بنا دیے اس سے آگے مت آنا، تم وہیں سے دیکھو. تو دیکھا تو کئی لوگ، بہت سے لوگ ایک دم اکٹھے ہو گئے تھے حضور نبی اکرم پر ہی. وہ حضور اکیلے تھے وہاں پر حالانکہ. اور پھر کچھ باتیں ہونے لگیں. تو پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم جب پہنچے ان سے بات کرنے دوبارہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے، تو انہوں نے جب دیکھا تھا مطلب یہ کہ بالکل وہ شخصوں کی شکل میں، لوگوں کی شکل میں آئے تھے وہ. اور حضور نے فرمایا یہ جن تھے تو مجھ سے بات کرنے آئے تھے. تو جنوں پر بھی آپ کی نبوت ہے. اسی لیے یا معاشر الجن والانس سے سورہ، اب اگلی سورہ اس کے بعد اگلے اس میں آنے والی ہے کل والے میں. اور فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس کا مطلب حضور نبی اکرم کو بالکل واضح طور پر جن اور انسان دونوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ورنہ خطاب ایسے نہیں ہوتا، توریت میں کبھی ایسا خطاب نہیں ہے تو اس میں اے جنوں اور انسانوں کہا گیا ہو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اے معاشر جن اور انس. ایسے کبھی یہ خطاب ہوگا ہی نہیں جیسے جن. اس کا مطلب حضور نبی اکرم کو کیونکہ نبی الزما ہیں، جنوں اور انسانوں پر دونوں پر نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ بات بہت بنیادی نوعیت کی تھی. لیکن ایک بات یہاں بہت ہی اہم بتانا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ میں 7 صورتوں کا سوچ کے آیا تھا تو مجھے 4 صورتوں میں ختم کر دینا ہے، اس لیے میں ذرا سا آگے بڑھ گیا. وہ یہ کہ اس پوری سورہ کو پڑھیے آپ ذرا. میں نے واقعہ بتا دیا
یہ کچھ زمانے میں نازل ہوئی ہے. حضور نبی اکرم پر جس کا اثر تھا اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے، لیکن انداز آپ کو ہوا ہوگا. جھلک میں نے دکھا دیا آپ کو. بہت ہی طبیعت عجیب ان کا انقباض تھا، کیونکہ ان سب لوگوں نے آپ جو ہے گویا ناکام واپس آئے تھے وہاں سے، اور نہ صرف ناکام واپس آئے تھے بلکہ زخمی ہو کے آئے تھے واپس. سمجھے آپ کے؟ تو اس کے باوجود یہ سورہ آپ پڑھیے، پوری سورہ پڑھیے آپ، اس میں کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ حضور نبی اکرم پر کیا کیفیت تھی اس زمانے میں. کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ثبوت کس چیز کا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب کریم کا کلام ہے یہ. یعنی اگر نعوذ باللہ حضور نبی اکرم کا اپنا دل کا خیال ہوتا، یعنی ایکو ہوتی آپ کی دماغ کی ایکو ہوتی، تو وہ تو اس میں جھلک تھی ایکو، کیونکہ حالات جو تھے، جو آپ کی اس وقت کیفیت تھی وہ تو دوسری تھی، آپ کے ایموشن تو دوسرے تھے، بالکل قسم کے پریشانی کے. کیونکہ ایک دو باتیں نہیں تھی کہ واقعہ یہ نہیں، صرف یہ واقعہ ہی نہیں تھا، بلکہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت ابو طالب کا، اور یہاں کوئی نہ ہونا. اور آپ کو معلوم ہے مطعم بن عدی نے پناہ دی ہے آ کر کے یہاں پر، تب جا کر کے حضور نبی اکرم کو داخلہ ملا ہے پروٹیکشن کے ساتھ میں، ورنہ حضور نبی اکرم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. جو سوچے نہیں جاؤ. اور اس سے پہلے دو جگہ اور آپ نے ریکویسٹ بھیجی کہ جاؤ کہہ دو مجھے پروٹیکشن دیں گے. دو لوگوں نے ہمت نہیں کی، منع کر دیا، لیکن مطعم بن عدی نے دے دی. انہوں نے کہا ہاں میں کروں گا. اور پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میں خانہ کعبہ میں ایک کے ساتھ میں گیا اور درمیان حضور نبی اکرم کھڑا کیا. جیسے وہ کرتے تھے ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ میں نے محمد کو پناہ دی. تو ابو جہل بولا ٹھیک ہے تم نے دی ہے تو ظاہر ہے ہم اس کا پاس لحاظ کریں گے، مان کریں گے. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم مان کریں گے. مان کیا کریں گے نالائق؟ اس لیے وہ اس سے لڑ ہو نہیں سکتے تھے، وہ سردار تھا پکا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ثبوت ہے قرآن کا. قرآن کو آج بھی پڑھیے، سورہ احقاف آپ کے سامنے ہے. اور یہ واقعہ بھی سب معلوم ہے سب لوگوں کو. یہ واقعہ ایک طرف ہے، دوسری طرف سورہ احقاف ہے. پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اندر کہ یہ تو اس میں ہے کہ صبر کیجیے، ایسے جیسے اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا. ایسے تو کتنی صورتوں میں ہے. آپ سورہ اعراف میں دیکھیے وہاں پر بھی ہے، سورہ یونس میں دیکھیے وہاں پر بھی ہے، سورہ ہود میں دیکھیے وہاں پر بھی ہے. سب میں صبر کا جو ہے سب میں تقین ہے. اس صبر کی تقین ہونا تو لیکن کوئی حالات کا اس کا مطلب یہ ہے، یہ بہت واضح ثبوت ہے جس کو بہت لوگوں نے بتایا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بہت سے لوگوں نے جس نے قرآن پاک کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس بات کو، اس سورہ کو اس کے لیے وہ بنایا ہے کہ یہ جو ہے ایکسٹرنل ایجنسی کا کلام تھا جس کو اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم کہتے تھے اللہ کا کلام. اب اگلی سورہ آتی ہے سورہ محمد، وہ مدنی سورہ ہے اب، اور تیسری سورہ جو ہے سورہ فتح، وہ بھی مدنی ہے. اب مجھے ایک ذہن میں ابھی سنتے سنتے ایک بات آتی ذہن میں، آپ بھی سمجھیے گا. مجھے ایسا لگا سورہ محمد کے اندر ایک جگہ لا الہ الا اللہ ہے. قرآن میں صرف 2 جگہ لا الہ الا اللہ، باقاعدہ لا الہ الا اللہ. نہیں ویسے تو لا الہ الا ہو تو بہت جگہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پورا کلمہ طیبہ کا کلمہ توحید جس کو میں بار بار کہتا ہوں، صرف 2 جگہ ہے. ایک سورہ صافات جو گزر گئی اور ایک سورہ محمد اس میں. اور اگلی سورہ کون سی ہے بتانا بھائی؟ کون سی اگلی سورہ ہے؟ فتح. اس میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخری آیت ہے بالکل محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ پہلی صورت میں ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اور اگلی سورہ محمد، وہ محمد کے بعد سورہ فتح ہے. تو سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ، اگلی سورہ فتح اس میں محمد الرسول اللہ. بالکل محمد الرسول اللہ، واقع پوری طور سے محمد الرسول اللہ ہے. تو کلمہ پورا کلمہ طیبہ بہت لوگ کہتے ہیں قرآن نے کہا کلمہ طیبہ. جی میں نے پڑھا ہے، میں سنتا رہتا ہوں یہ تمام چیزیں کہ لوگ جو ہیں انہوں لوگوں نے بنا لیا کلمہ طیبہ کہیں نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نالائق. انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا کبھی. ایک بار میں صبح سے شام تک بیٹھا ہوں کہ قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں ہے، کیا ترکیب. محمد رسول اللہ تو مجھے یاد تھا بہت یہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جہاں دیکھتا لا الہ الا اللہ ہوتا تھا. 2 جگہ میں نے بتایا سورہ صافات شام سے پہلے مجھے مل گیا. صبح سے بیٹھا تھا میں 10-11 بجے سے، اور پڑھتا رہا پورا قرآن ایسی بالکل پڑھتا چلا گیا. کہاں ہے؟ اللہ کا کرم تھا دونوں مل گئے مقام کو. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں اب یہ کیا ہوا. ابھی سنیے صاحب، مجھے 2 باتیں اور نظر آئیں آج کی آپ کی طرح بھی سے. وہ یہ کہ
یہ لا الہ الا اللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ سورہ فتح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے پہلے کی 2 پاسبان صورتیں ہیں، ادھر سورہ احقاف پاسبان ہے، ادھر سورہ حجرات پاسبان ہے، 2 باڈی گارڈ ہیں لا الہ الا اللہ کی جو پاسبانی کر رہے ہیں۔ ایسا لگا مجھے بھائی، ایسا لگا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا چیز تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ضروری نہیں ہے اس کو تفسیر نہیں کہتے ہیں، مجھے لگا ایسے پاسبان ہے وہ بھی، کیوں پاسبانی کیا تھی میں نے بتایا، سورہ احقاف کیا کر رہی ہے، میرے دل کو تقویت دے رہی ہے، جو بھی تقویت دے روحانی تقویت دیتی ہے پاسبانی نہیں کرے گی، ایمان کو جو مستحکم کرے گی وہ پاسبانی نہیں کرے گی، ابھی میں بتا ہی چکا ہوں۔ ایسی الحجرات جو ہے وہ پاسبانی کرتی ہے، وہ دوسرے انداز سے کرتی ہے، ایک معاشرہ نورانی بنا دیتی ہے اور برائیوں سے دور کر دیتی ہے، سورہ نور میں معاشرہ نورانی ہوتا ہے، اور ایسی سورہ حجرات میں امت مسلمہ کا معاشرہ جو ہے وہ برائیوں سے پاک ہو جائے، یہ مقصد ہے سورہ حجرات کا۔ ابھی آدھی بھی سورہ نہیں ہوئی ہے، سمجھے آپ، بہرحال جو بھی صحیح، لیکن اس کے اندر یہ بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان لانے والو، اللہ اس کے رسول کے آگے جو ہے آگے مت بڑھو اس سے، یعنی فالو کرو، ان کو فالو کرو، جو کچھ بھی حکم دیا جائے، نہ یہ کہ تم آگے بڑھ کر کے اپنی طرف سے فیصلے کرنا شروع کر دو بغیر پوچھے اپنے رب سے اور اپنے رسول سے، رب سے بھی پوچھنا ہے اور رسول سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ مطلب۔ اور پھر اگلی آیت آ گئی ہے، پھر ایمان لانے والوں سے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ، حضور نبی اکرم کا کیا مقام ہے، یہ پھر محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں، مجھے بتائیے، ہے نہیں اسی کا شخص، اسی کی برانچ محمد ہیں۔ لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، حضور نبی اکرم کے سامنے حضور کی آواز سے بلند آواز تو کرنا جائز ہی نہیں ہے، بس آوازیں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں، حبط ہو جائیں، یہ ہے قرآن کہتا ہے، یہ مقام ہے۔ اس سے پہلے بتا چکا ہوں حضور کے مقام کے بارے میں کئی صورتوں میں کہ وہاں مقام ہے۔ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار آتا جاتا ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہے کہ نہیں، ایک گلدستہ ہے لا الہ الا اللہ کا، الگ الگ موقع پر الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہوتا ہے گلدستے کو لا الہ الا اللہ۔ اس کے قریب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے نہیں اس کی گارڈ کے لیے، گارڈ کرنے کے لیے میں نے بتایا، سورہ احقاف گارڈ کر رہی تھی اس کو، ادھر سورہ کیا نام ہے اس کی، سورہ حجرات جو ہے اس کو گارڈ کر رہی ہے۔ بہت خوبصورت گلدستے ہیں قرآن پاک کی صورتیں، کیا بات ہم سے کہتی ہیں، اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو ان صورتوں پر وہ ایمان لانے کی، اس قرآن پاک پر پوری ایمان لانے کی وہ توفیق نصیب فرما دے جو مطلوب ہے۔ رب کریم اس قرآن پاک سے ہم سب وہ محبت نصیب فرما دے، وہ محبت کہ جو ہمیں جنت کا مستحق کر دے، وہ محبت جو ہمیں جہنم سے نکال دے، جہنم سے دور کر دے ہمیں، وہ محبت جو اللہ کے قریب کر دے، وہ محبت جو حضور سے قریب کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔